السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الذاریات چل رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ابھی پچھلے پارے میں چل رہی تھی، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے آگے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ تم کیوں آئے ہو؟ کسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کون سی گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے تھے یہ فرشتے؟ جی لوط علیہ السلام۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ کوئی نئی آواز میں نے سنی ہے۔ جی میں سیما خاتون۔ اچھا جی جی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں تو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہوں۔ نشان زدہ سے کیا مراد ہے؟ مسومتن عند ربک للمسرفین، یہ خاص قسم کے نشان زدہ کنکر تھے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ برسائن کا مطلب ہے کہ ان کنکریوں سے انہیں رجم کرتے ہیں، یعنی کہ رجم کرتے ہیں نا۔ یہ کنکریاں خالص پتھر کی تھیں، نہ آسمانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں تھیں۔ بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، صرف ایک ہی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر پایا۔ اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور ہم نے وہاں پر صرف ایک ہی ایمان والے کا گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی، ایک علامت چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ یہ خالی آندھی تھی، خالی آندھی سے کیا مراد ہے؟ جی بارش کے بغیر۔ جی ہاں، بارش کے بغیر۔ وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور ثمود کے قصے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔
اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا پھر یہ دیوانہ ہے، ساحر او مجنون۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی کہ آپ نے ان سے منہ کیوں پھیرا ہے، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، توانائی والا اور زور آور ہے، قوت والا ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کرے، ان کو جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کا حصہ دے دے گا۔ بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ وہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، ان کافروں کو، منکروں کو۔ سورۃ الطور کا آغاز ہوتا ہے جس کی 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سورہ ہے۔ والطور، اب پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، کس کی؟ سب سے پہلے کوہ طور کی قسم ہے، طور کی۔ وکتاب مسطور، اور پھر قسم اٹھاتے ہیں اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا، اس سے مراد لی جا رہی ہے کہ وہ جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، یعنی کہ وہ بند کتاب میں نہیں ہے، یعنی کہ پہلے جو لکھا جاتا تھا ان کو ورق پہ، ان کو باریک چمڑے پر لکھا جاتا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آباد گھر کی، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی۔ اب اونچی چھت سے مراد کیا ہے؟ اب یہ آباد گھر سے مراد کون سا گھر ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ والبیت المعمور، یہ کون سا گھر ہے؟ جی، بیت المعمور کون سا گھر ہے؟ جنت، نہیں، آسمان پر ہے، خانہ کعبہ کے اوپر، جی ہاں، بالکل اوپر۔ جی ہاں، وہ خانہ کعبہ کی جو بالکل عین اوپر گھر ہے آسمان پر، وہاں پر فرشتے جو طواف کرتے ہیں اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اونچی چھت کی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی اونچی چھت ہے؟ آسمان، جی ہاں جی، آسمان۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائی ہوئے سمندر کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم، اس سے مراد بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، زمین کے نیچے ہے، زیر عرش یعنی کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گی، خاص قسم کی بارش ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سمندر ہے، ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر کے اندر، وہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ سورۃ التکویر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی اس روز قیامت کو۔ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اور فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے روز ان سمندروں میں اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکا دے گا۔ بے شک آپ کے رب کا کاغذات، آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، یہ پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، کہ پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، جو اپنی بےہودہ گوئی، بےہودہ باتوں میں اچھل کود کر رہے پڑھ ہیں۔ لو۔ جو اپنی بےہودہ گوئی کی باتوں میں مصروف ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اب بتاؤ جس کے لیے تم کہتے تھے یہ تو ایک جادو ہے، کیا آج بھی تمہیں سحر لگ رہا ہے؟
جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں میں داخل کرے گا جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، بحور عین، کہ ان بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مردوں کو کہا ہورے 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 ہورے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں نہیں کہا کہ تمہیں بھی ہم کچھ دیں گے ایسی چیز؟ جی، حیا کی وجہ سے۔ کن کو حیا کی وجہ سے؟ مردوں کی حیا میم کی وجہ سے؟ عورتوں کو، جو عورتیں ہوں گی وہ حوروں کی سردار ہوں گی نا، جو نیک عورتیں ہوں گی۔ وہ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار مردوں کو کہا دیکھو تمہیں حوریں دی جائیں گی، خوبصورت ترین حوریں دی جائیں گی، تو عورتوں کو کیوں نہیں کچھ ایسی اسپیشل بات کہی بار میم بار؟ میں نے ایک سنا تھا کہ مردوں کو تو عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے نا، اور عورتوں کی کوئی ایک خواہش نہیں ہوتی، ان کی تو بہت زیادہ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے نا، جیسے بچوں کو بہت زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں کے لیے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ لوگ اگر اپنی ارد گرد کی مثال ہی دیکھ لیں کہ ہم کتنے زیادہ اسلامک گروپس کے اندر ساری عورتیں ہوتی ہیں، کیا ان گروپس کے اندر آپ نے مردوں کے گروپس دیکھے کہ مرد بھی اسلامک گروپس کے اندر ہوں گے اور پھر وہ بھی بیٹھے ہوئے ایسی ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے؟ بہت کم۔ اگر میں عورتوں کے ساتھ مردوں کا کمپیریزن کروں تو مرد عورت کی نسبت میں بڑے کم ہیں اس طرف۔ عورتیں بڑی جلدی آ جاتی ہیں دین کی طرف، ان کو شعور بھی آ جاتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن مرد دنیا کی زندگی میں بڑے مگن ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی ایک اور بات یہ ہے کہ مرد کو اس طرف راغب کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں دین کی باتیں بتا سکتی۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے شوہر کو دین کی باتیں بتا کر ان کو بٹھائیں جی چلیں جی آئیں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو کوشش کیجیے، ان کو بھی بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہے، وہ دنیا میں اتنے پریشان بھی ہیں، کھوئے ہوئے بھی ہیں، کچھ اپنی لا علمی کے سبب بھی، اور کچھ وہ نادانیوں کے سبب بھی، اور کچھ ذمہ داریوں کے سبب بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو متوجہ کر کے فرمایا کہ تم بھی اس قرآن کو کھول کے سیکھ لو، تمہارے لیے اللہ نے کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو اسپیشلی مرد جو ہیں وہ تو اسپیشلی پہلی بات یہ کہتے ہیں، بیوی کی بات تو انہوں نے کبھی کسی صورت سننی ہی نہیں، وہ کم عقل سمجھتے ہیں، عورتوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ بات کرنے لگیں گے وہ فوراً ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان مردوں کو بار بار کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش سب سے زیادہ پہلی مرد کی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت بیوی۔ اس کو لگتا ہے کہ مجھے خوبصورت بیوی مل گئی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، یہ ہر مرد کی خواہش ہوتی، چاہے وہ ایک خود کی کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار کہا، عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ، عورتیں تو ان کا شوہر اچھا ہو تو وہ اسی میں ہی سب چیزوں میں سیٹسفائی ہو جاتی ہے نا، کہ اگر شوہر اچھا ہے تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر لیں گی، ہر طرح سے گزارا کر لیں گی۔ عورت تو پھر محبت کی بھوکی ہوتی ہے نا، کہ اس کو تھوڑی سی محبت مل گئی تو وہ ہر چیز میں صبر و شکر کر لی۔ لیکن اگر عورت کو محبت نہیں ملے جو اس کے شوہر سے اس کو ملنی چاہیے تھی، تو اس کو آپ چاہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں بھی دے دو تو وہ تب بھی خوش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے شوہروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ان کے لیے عمل کرنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ایمان کو راسخ کر دے، ان کے دلوں میں بسا دے ایمان کو ایسے ہی۔ آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے ہم ان کے لیے، اور خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، جس شراب کے
सरूर में बेहुदा गोई होगी, ना हुई कोई गुनाह होगा। छीना चपटी से ये मुराद नहीं है कि वो एक दूसरे से खींच खींच कर पी रहे होंगे, बल्कि वो जाम पर जाम पी रहे होंगे, यानी कि फौरन एक जाम पिया, फिर उसके बाद दूसरा पिया, फिर तीसरा पिया, इससे मुराद ये है। ठीक है, अल्लाह ताला पे इरशाद फरमाते हैं, और उनके इर्द गिर्द उनके नौमर गुलाम चल फिर नहीं होंगे, गोया कि वो मोती थे जो ढके रहते थे, ढके रखे थे। यानी कि जो उनके आस पास जो गिलमान वो गुलाम होंगे जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे होंगे, और वो मोतियों की तरह हमें ऐसे लगेगा जैसे मोती बिखरे हुए, सुच्चे मोती। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत लड़ा करते थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल करेंगे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत लड़ा करते थे। अब इससे कौन सी लड़ाई है कि यानी अल्लाह के अजाब से, इसलिए इस अजाब से बचने का एहतमाम भी करते रहे, इसलिए कि इंसान को जिस चीज का डर होता है उससे बचने के लिए वो तगदो भी करता है और कोशिश भी करता है। बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज तुंद गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। ये तख्ते पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, खा पी भी रहे होंगे और बातें भी कर रहे होंगे। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है, तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है ना दीवाना है। क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है? हम इस पर जमाने के हवादिस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कह दीजिए तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं? क्या ये लोग ही सरकश हैं? क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद घर लिया है? वाकया ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात भी ये भी तो ले आए। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने ही आसमानों और जमीन को पैदा किया है, बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं। या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं, या इन खजानों की ये दारोगा हैं कि इनको उन खजानों पर चौकीदार बनाया हुआ है? या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा है तो उनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे। क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? क्या तू इनसे कोई उज्जत तलब करता है कि ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? क्या उनके पास इल्म गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन करने के फरेब खोदा काफिर ही हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज नहीं, अल्लाह ताला उनकी शिर्क से मुकम्मल तौर पर पाक है। जिसके बारे में इश्क करते हैं अल्लाह ताला उससे मुकम्मल तौर पर पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह देंगे कि ये तह बतह बादल है। तो इन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मगर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और अजाब भी है, लेकिन